رکھیں. اور میں نے آپ کو کئی دفعہ پہلے بتایا کہ روزہ ایک عظیم عبادت ہے. من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہ عن النار 70 خریفا، کہ جو شخص، بخاری مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ایک نفل روزہ رکھتا ہے تو اس کا کیا ملتا ہے؟ اس کو جو ہے 70 سال کی مسافت کے برابر اس کو جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے، صرف ایک روزہ رکھنے سے. آپ حساب لگائیں. اسی طرح جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ قیامت والا کا دن ہوگا، روزہ اور قرآن کریم جو ہے یہ بندے کی سفارش کریں گے. اسی طرح پیارے بھائیو، بخاری و مسلم کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ تعالی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، کہ آدم کے ہر بیٹے کا عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ خاص میرے لیے، اور جو ہے وہ اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا. اسی طرح ایک اور حدیث قدسی ہے، ولا یزال عبدی یتقرب علیہ بالنوافل حتی احبہ، کہ نوافل کے ذریعے، اور یہ بھی ایک نفل عبادت ہے روزہ بھی، نوافل کوئی بھی نفل عبادت ہے، نوافل کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا رہتا ہے، قریب ہوتا رہتا ہے، پھر اتنے قریب ہو جاتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. تو کتنے دن سوگ ہونا چاہیے؟ 3 دن ہے. کوئی بھی فوت ہو جائے پیارے بھائی یاد رکھیے 3 دن سوگ ہے. لیکن میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ ہمارے اہل سنت والجماعت میں بھی کوئی فوت ہو جائے تو آج تیجا شریف ہے، پھر 7واں شریف ہے، پھر 10واں شریف ہے، پھر کل شریف ہے، پھر جمعرات شریف ہے، پھر برسری شریف ہے. پتہ نہیں یہ شریف کہاں سے آ گئے. کرتے ہیں کہ نہیں بتائیے آپ ذرا بولیے بھائی. بولتے نہیں، کرتے ہیں نا بھائی. یہ بچنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہم نے ایک بدعت جاری کی. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے کے بے پتہ نہیں تھا؟ بتا جاتے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پائیں، ان کے بیٹے فوت ہوئے، نہ ہمیں یہ چیز ملتی ہے. اس لیے آپ لوگ جتنے بھی لوگ ماشاءاللہ کثیر لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ، آپ تک یہ بات پہنچ چکی ہے. گھر میں کوئی بھی فوت ہوتا ہے آپ سٹینڈ لیں کہ 3 دن تعزیت ہے، بس 3 دن کے بعد ختم. اللہ یہ کہ اس عورت پر جس کا خاوند فوت ہو جائے وہ 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رہے گی بس. کیوں جی شیخ حسن صاحب؟ اس طرح ہی ان کا سوگ منایا جاتا. لیکن ہمارے اسلام میں یہ سوگ جو منانا، یہ کسی طریقے سے بھی یہ جو 3 دن سے زیادہ ہے اور یہ منانا جائز نہیں. اسی طرح پیارے بھائیو ایک اور بات کہ میں پھر یہ کہوں گا، ہمیں چاہیے ایک تو یہ کہ روزہ رکھیں اور روزہ کھلوائیں، اپنی اپنی مساجد میں اس کا انتظام کریں جدھر تک میری یہ بات پہنچ رہی ہے. نہ کہ ہم دن کو سبیلے لگائیں، حلوے کھلائیں. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں، پھر ہمیں کیا محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 9 اور 10 کو روزہ رکھیں، ہم کہتے ہیں نہیں، ہم دن کو لوگوں کو پانی پلانے ہیں، سبیلے لگانی ہیں، حلوے کھلانے ہیں، بریانیاں کھلانی ہیں. اس لیے تو آج اس امت پر جو عذاب ہے، پریشانیاں ہیں، امن نہیں ہے. تو میں تمام لوگوں سے یہ گزارش کروں گا پیارے بھائیوں، اور الحمدللہ اس مسجد میں انشاءاللہ افطاری کا بندوبست ہوگا کہ جدھر بھی آپ کی کوئی مساجد ہیں اس میں کم از کم جو ہے 9 اور 10 کے روزے کی جو ہے وہ اہتمام کریں، ان کو جو ہے افطاری کرائیں، خود بھی روزہ رکھیں، اور روزہ رکھنے کا جو ہے وہ کھلوانے، جو روزہ کھلواتا ہے اس کو رکھنے والے کے برابر جو ہے وہ اجر ملتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات پیارے بھائیوں، کسی نے سوال کیا ہے یہ کالے کپڑے پہن سکتے ہیں؟ کالے کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. ویسے تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا رنگ کے بارے، کون سا رنگ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ فرمایا البیاض، سفید رنگ. اور فرمایا وَكَفَّنُوا مَوْتَكُمْ، اور اپنے مرنے والوں کو اس سے سفید لباس میں جو ہے دفن کرو، کفن پہناؤ. ٹھیک ہے پیارے بھائی. تو کیا نام ہے، جو بلیک ڈریس ہے یا کالا ڈریس ہے پہن سکتے ہیں، لیکن اس مہینے میں کم از کم نہ پہنیں. اور غیر اللہ کے لیے پیارے بھائیوں جو نذر و نیاز ہے یا کھانا تقسیم کرنا ہے، قرآن کریم میں 4 مقامات پر یہ آیت آئی ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ.
سورۃ مائدہ اور آیت نمبر 3 اور باقی 3 اور جگہ پر کہ حرام کر دیا گیا کیا ہے؟ مردار، مری ہوئے جانور کا گوشت، اسی طرح اس کا خون، ان دونوں سے بدتر خنزیر کا گوشت، ان تینوں سے بدتر ہر وہ شے جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔